بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس نشست میں جو ایک دینی تعلیمی ادارے کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، تعلیم کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور ان کے بارے میں کچھ اظہار خیال، کچھ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ موضوعات ہیں وقتی طور پر ان کی جو صورتحال ہے وہ ایسی پیچیدہ قسم کی بن گئی ہے، آپ کو سب کو اندازہ ہے کہ کوئی صحیح رہنمائی کرنا، کچھ صحیح سلامت باقاعدہ کوئی بات کہنا، یوں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں موجودہ حالات میں اپنے اپنے طور پر حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور جہاں جس طرح کے حالات بنتے ہیں علاقے کے ذمہ دار حضرات اپنے طور پر ان کا جائزہ لیں، ان کے بارے میں کوئی رائے بنائیں، کوئی فیصلہ کریں، اور اس کے روشنی میں ہمیں اپنا آئندہ کا سفر طے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ان حالات پر کچھ باتیں نہ کہی جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات کا پتہ نہیں ہے، یا جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان حالات کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے، موجودہ حالات ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ کوئی نتیجہ خیز بات کر پانا آسان نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں جو دائمی قسم کے موضوعات ہیں جن کی ہمیں مستقل ضرورت ہے ان پر گفتگو رکھی جائے۔ ذمہ داروں نے طے کیا کہ تعلیم کے موضوع پر آپ سے چند باتیں کی جائیں۔ یہ تعلیمی ادارے کا جلسہ ہے تو اس لیے اور بھی اس کی اہمیت ہے۔ حضرات، تعلیم کے ہمارے دو پہلو ہیں، ایک دینی تعلیم کا پہلو، ایک عصری تعلیم کا مسئلہ۔ خالص اگر تعلیم کا تذکرہ کیا جائے جس میں دین کی تعلیم بھی آتی ہے، عصری تعلیم بھی آتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسلام نے، ہمارے مذہب نے ہماری جتنی رہنمائی کی ہے، شاید دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مفکر نے، کسی ریفارمر نے، کسی بڑے سے بڑی کسی مذہب نے بھی اتنی تعریف اور اتنی زیادہ فضیلت اہمیت بیان نہیں کی ہوگی۔ میں اس کے لیے آپ کے سامنے کئی مثالیں مختصراً بالکل دیتا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، بچپن کے عمر سے لے کر قبر میں پیر لٹکانے تک علم حاصل کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بالغوں کی تعلیم کا نظام پروڑ شکشا جسے کہتے ہیں، سن 80 کے بعد پروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بالغوں کی بھی تعلیم کا کوئی نظام ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی تعلیم حاصل کی جانی چاہیے۔ میں اس پس منظر میں اگر دینی تعلیم کو جوڑ کے ایک بات کہوں تو آپ کیسا محسوس کریں گے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بوڑھے لوگ بھی 100% تعلیم یافتہ ہونے چاہیے۔ اللہ کے یہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا نہیں تھا، ماں باپ نے ہمیں پڑھایا نہیں تھا، ہم جاہل رہ گئے، ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ قرآن پڑھنا نہ تو مشکل اور دشوار ہے کہ ہم اسے سیکھ نہیں سکتے،
اور نہ یہ کوئی ایسا بہانہ ہے کہ جو کام ماں باپ نے نہیں کر کے دیا ہم زندگی میں نہیں کریں گے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ہمیں کوئی کاروبار کرا کے نہیں دیا، تو کیا ساری زندگی ہم بغیر کاروبار کے بیٹھے رہے؟ ہم نے اپنے لیے کاروبار ڈھونڈا، محنت کی، کوشش کی، میدان میں آئے اور 2 پیسے کمانے کے لائق ہوئے۔ کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جن کو ان کے ماں باپ نے گھر بنا کے نہیں دیا؟ تو کیا ہم سارے لوگ آج تک بغیر گھر کے رہ رہے؟ ہم نے ہاتھ پیر چلائے، کوششیں کی، اپنے لیے گھر بنایا۔ اگر ہم اپنے لیے کاروبار ڈھونڈ سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، زندگی کی دوسری بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کا کلام پڑھنا یہی سب سے کم درجے کی چیز تھی کہ اس کے لیے ہم اللہ میاں کے ہاں کہیں گے کہ ماں باپ نے تو پڑھایا نہیں تھا، ہم جاہل تھے اس لیے ہم نے نہیں پڑھا؟ تو یہ تو کوئی عذر نہیں ہوا، بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک بات اور ہے، ہم لوگوں کے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، 2 مثالیں مختصراً دیتا ہوں اس کی بھی۔ ہمارے قریب میں ایک بستی ہے میراپور، ضلع مظفر نگر میں۔ وہاں کے قریب ایک دیہات کے ایک صاحب ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئے۔ ان کی عمر اس وقت جب وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے تو 68 سال تھی، 68 سال 68 اور 69 سال کی۔ انہوں نے آ کے حضرت سے کہا کر کے، کافی دن پہلے کا واقعہ، 20 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے آ کے کہا حضرت داخلہ کر لیجئے۔ حضرت یہ سمجھے کہ 68 سال کا بوڑھا کسی پوتے کو لے کے آیا ہوگا داخلہ کرانے کے لیے۔ انہوں نے کہا بچہ کہاں ہے، لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگے حضرت میں تو خود ہی پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پڑھاؤ۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو تمہارا داخلہ کراتے ہیں۔ اس کا داخلہ کرایا، اس نے درجے حفظ میں داخلہ لیا، ناظرہ پڑھنا آتا تھا۔ 68 سال کی عمر میں اس نے حفظ کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ 6 مہینے 7 مہینے تقریباً وہ ہمارے یہاں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد سال کی چھٹی ہو گئی، پھر ان کی کچھ طبیعت خراب ہوئی، اگلے سال وہ نہیں آئے۔ 2-3 سال گزر گئے، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت اسی گاؤں میں کسی پروگرام کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ مولانا کلیم صدیقی کو میں کہہ رہا ہوں حضرت، وہ وہاں گئے اس پروگرام میں، تو ایک بڑے میاں کو ان کے گھر کے 2-3 لوگ پکڑ کے لائے اور کہنے لگے یہ آپ سے بہت دنوں سے منتظر ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آ کے مصافحہ کیا اور کہنے لگے حضرت میں ہوں آپ کا شاگرد۔ جو لوگ حضرت کو دیکھے ہوئے ان کی شکل صورت جانتے ہیں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 15-20 سال پہلے حضرت کی پوری داڑھی کالی تھی۔ ان سے کوئی 70-80 سال کا، 70-78 سال کا کوئی بوڑھا اگر آ کے کہے میں آپ کا شاگرد ہوں، کیسا لگے گا؟ حضرت کہنے لگے بھئی یہ میرے شاگرد کیسے ہو سکتے؟ تو حضرت نے اسے مذاق سمجھا، ان کی بات نہیں مانی۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ شاگرد ہوں آپ کا جو آپ کے ہاں پڑھنے آیا تھا۔ میں نے آپ کے ہاں اتنے دن پڑھا، پھر میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نہیں گیا، لیکن میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ الحمدللہ میں 6 سال میں نے اپنا حفظ قرآن مکمل کر لیا، آج بھی مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ ایک بوڑھا اگر 68 سال کی عمر میں تعلیم کی فکر کر کے آئے اور حفظ قرآن مکمل کر سکتا ہے، پورا قرآن زبانی یاد کرنے کا کام، تو ہم میں سے کون ایسا ہے؟ بہت سے دنیا دار عصری تعلیم کے ماہرین ہیں، بڑے بڑے میدانوں میں وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں، لیکن بچپن میں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اب تک انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا صحیح سلامت۔ تو کیا وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں 68 سال کے ایک بوڑھے سے کہ وہ قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ یہ عذر نہیں ہے چلنے والا۔ ایک اور مثال ہے، میرٹھ میں اس سال ابھی اس مارچ میں بھی 24 تاریخ کو ہم لوگ وہاں جائیں گے، ان کا ایک پروگرام ہے۔ پچھلے سال مارچ کا ہی مہینہ تھا، کوئی تاریخ تھی، ہم لوگ ایک جگہ گئے، حضرت کی انہوں نے تاریخ لی تھی، حضرت زیادہ طبیعت کچھ خراب تھی، وہ نہیں جا سکے، ہم لوگ گئے وہاں۔ ایک خاتون نے جو 55-60 سال کی عمر کی ہیں اور شوکت کالونی میرٹھ میں رہتی ہیں، میں پورے پتے کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی فضول کوئی بات کی جا رہی، بہت حوالوں کے ساتھ، اور ابھی پھر جانا ہے ہم لوگوں کو۔ انہوں نے باقاعدہ اپنا قرآن کریم اپنے گھر رہ کر مکمل حفظ کیا۔ 55-56 سال کی عمر کی ایک بوڑھی عورت نے قرآن مکمل کیا، تو حضرت کو دعا کے لیے بلایا تھا، وہ نہیں جا سکے، تو ہم لوگ گئے اور وہاں ان کی دعا وغیرہ کرا کے آئے۔ پوری مسجد میں مٹھائی بانٹی گئی اور باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 55-60 سال کی ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے سارے کاروبار کے ساتھ حفظ قرآن کا بیڑا اٹھا سکتی ہے، 68 سال کا ایک بوڑھا اس عمر میں قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے میدان، اس کے دربار میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی اس سے زیادہ مجبور ہے کہ وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا؟ یہ اسلام کی تعلیم کی خوبی ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں، قبر میں پیر لٹکانے تک، مہد تک، قبر میں جانے تک تعلیم حاصل کرو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ ان الفاظ کو جوڑ کے رکھیے، محفوظ رکھیے اور آگے محسوس کیجئے کہ کیا بات کہی ہمارے نبی نے۔ علم حاصل کرنا اور فرض ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں پہلی دعوت تو اس بات کی ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا ہر ایک پر فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا بچے پر، بوڑھے پر، جوان پر، مرد پر، عورت پر، ہر ایک پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک بچہ بھی اور ایک مسلمان بھی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اس کو جوڑیے ہمارے ملک کے قانون سے۔ میں ملکی قانون کی برائی کرنے نہیں بیٹھا ہوں، تنقید مقصد بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر رہا ہوں، بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھیے آپ۔ ہمارے ملک میں سب کو تعلیم پہنچے، کوئی ایک آدمی بھی تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے، اس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا، ایک سسٹم چلایا، ایک تعلیم کی تحریک چلائی جس کا نام ہے سرو شکشا ابھیان۔ سرو شکشا ابھیان، سب کو تعلیم کی تحریک، کوئی محروم نہ رہے۔ یہ تحریک معلوم ہے کب چلائی گئی ہمارے ہاں؟ سن 2001 کا جو تعلیمی سال ہے، سیشن ہوتا ہے ایجوکیشن کا، اس میں سن 2000 میں آ کر کے ہماری حکومت نے یہ تحریک چلائی کہ سب کو تعلیم ملنی چاہیے، کوئی ایک بھی محروم نہ رہنے پائے۔ UNO نے ایک تحریک چلا رکھی ہے، اس کو ابھی 60 سال نہیں ہوئے، اس کی مدت بھی کمی ہوئی ہے۔ اس تحریک، اس کے بہت سارے مرکز ہمارے ملک میں جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا نام ہے وشو ساکشرتا مشن، پورے وشو کو ساکشر بنانے کا مشن۔ کوئی نرکشر نہ رہے، کوئی جاہل نہ رہے، کوئی ان پڑھ نہ رہے، کوئی انگوٹھا ٹیک باقی نہ رہنے پائے، اس کی تحریک UNO نے چلائی، اس کو بھی ابھی 60 سال نہیں ہوئے ہیں پورے۔ اب دنیا علم کے میدان میں کام کرتے کرتے اتنے آگے نکل گئی ہے کہ 1969 میں 1969 میں انسان نے، نیل آرم اسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھ دیا علم کے سہارے سے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ سورج کو انسان نے علم کی طاقت کے بلبوتے پر اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ ہماری ایک ایک دیہات میں، گلی کوچوں میں سولر کی لائٹیں سورج سے کیچ کر کے جلائی جا رہی ہیں۔ سورج ہماری مٹھی میں آ گیا ہے، کس کی طاقت سے؟ علم کی طاقت سے۔ دنیا جب چاند پر پہنچ گئی اور سورج کو اپنی مٹھی میں کر چکی، حضرات میں بات یہاں چل رہی تھی کہ اب دنیا نے، انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا، سورج کو اپنی مٹھی میں کر لیا، اب جا کے دنیا میں یہ تحریک چلانی شروع کی گئی کہ تعلیم کے سارے لوگ حقدار ہیں، کوئی محروم نہ رہے۔ اب جا کے سن 2000 میں اور 1970 اور 74 میں کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کو ساکشر بنایا جائے، جاہل کوئی نہ رہے۔ میں ان تحریکوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تعلیم کے میدان میں ایک آدمی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ تعلیم کی تحریک
100% تعلیم یافتہ ہونے کا نظریہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دنیا کو دیا تھا۔ اب اگر ہم اس نظریے پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے، ہمارے اسلام نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مذہب کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مذہب نے ہمیں سکھایا کہ 100% مسلمان تعلیم یافتہ چاہیے، ایک آدمی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ آپ سوچیں گے کہ صاحب جیسے ہمارا سماج ہے مسلمانوں کا، کبھی 30%، کبھی 40%، کبھی 50% لوگ پڑھے لکھے ہیں، باقی سب جاہل، ایسے ہی ہمیشہ ہوتا آیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والوں نے دنیا میں اس کی مثالیں پیش کی ہیں، اور ایسا دور بار بار گزرا ہے، کئی سو سال تک گزرا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی مسلمانوں میں جاہل نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک حوالہ دیتا ہوں۔ ڈریپر ایک انگریزی کا مصنف ہے، اس کی کتاب ہے تعلیمی صورتحال مسلمانوں کی، اس طرح کا کچھ نام ہے، ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ انگریزی کی کتاب کا اردو زبان میں اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا، زمیندار کے ایڈیٹر نے، 1920 میں۔ بہت زبردست مصنف ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اسپین میں جب مسلمان حکمراں تھے تو تقریباً 450 سال تک پورے ملک میں ایک آدمی بھی مسلمانوں میں جاہل نہیں ہوتا تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ ہی جاہل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، کمزوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، علم کی بے کسی کا عالم ہے، سمجھائیے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی روزی روٹی کے چکر میں ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم نے خالص دین کے اس حکم کو چھوڑ دیا اور اس منزل تک آ گئے، ورنہ مسلمانوں نے اپنے زمانوں میں اس پر عمل کیا تو 100% تعلیم کا نشانہ پورا کیا۔ ایک اور مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کیسا محسوس کریں گے کہ ہمارے ملک میں کیرلا ایک صوبہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کیرل ایک صوبہ، ایک اسٹیٹ ہے۔ کیرل نے، آپ تحقیق کر لیجئے، نیٹ پہ ڈھونڈ لیجئے، 2013 میں، سن 2013 میں کیرل کی پوری اسٹیٹ نے 100% لٹریسی کا نشانہ پورا کر لیا ہے۔ یعنی سن 2013 سے اب پورے کیرل کے صوبے میں ایک بھی بالغ کوئی آدمی جاہل نہیں بچا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی رپورٹ ہے، ہمارے ملک میں کیرل ہے۔ اسی کیرل میں ایک ضلع ہے ملا پورم، کیرل کا ایک ضلع ہے ملا پورم، اس میں 72% مسلمان رہتے ہیں، 72%، 2 4 10 کی بات نہیں ہے، 72%، 72% مسلمانوں کے ایک ضلع میں مسلمان رہتے ہیں ملا پورم میں۔ جب پورے صوبے میں کوئی بھی جاہل نہیں بچا تو وہ 72% مسلمان 100% پڑھے لکھے ہوں گے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں نے 100% تعلیم کا نشانہ پورا کر لیا ہے۔ صرف سوچنے کی بات ہے، ذہن بدلنے کی بات ہے، صرف فکر کرنے کی بات ہے۔ چند لوگ اپنے دلوں میں ٹھان لیں، اپنا ارادہ کر لیں اور طے کر لیں کہ ہم اپنے ایک ایک بچے کو تعلیم دلوائیں گے، ہماری گلی کا، ہمارے محلے کا، ہماری بستی کا ایک بچہ بھی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، تو یہ کوئی بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ میں نے کیرلا کے کئی لوگوں سے، وہاں کے رہنے والوں سے ملاقاتیں کی، لوگوں نے بتایا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سن 60 میں 61 میں وہاں کے کچھ لوگ پڑھنے آئے تھے اور وہاں سے MBA کر کے گئے تھے اس وقت۔ وہ ان لوگوں نے وہاں تعلیم کی تحریک چلائی اپنے علاقے میں جا کر کے اور 100% تعلیم کا نشانہ پورا کر لیا۔ ظاہر ہے 1961 سے اب تک کوئی بہت لمبی مدت نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے 100% اسلام کو، مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنا دیا۔ ہم اگر ایک منصوبہ بنا لیں 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا طے کریں کہ ہم 15 سال کے اندر، 20 سال کے اندر ایسا بنائیں گے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ بھی
تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. ایک کڑی ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم تعلیم کی. ایک ایک بچے کو ہم تعلیم سے جوڑ کے رکھیں گے. تو میرے بزرگوں، اگر کیرلا کے مسلمان یہ کام کر سکتے ہیں تو دہرادون کے مسلمان، ہمارے اس علاقے کے مسلمان یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بات صرف توجہ کرنے کی، فکر کرنے کی کوشش کی ہے. حدیث کا ایک حصہ بھی باقی ہے، وہ بھی بتانا ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ابھی تو بات آئی ہے ہر مسلمان کی، ابھی فرض کی بات نہیں آئی. اب فرض بھی سمجھیے. اسلام میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں علم حاصل کرنا ہر ایک کو فرض ہے. فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرو تو بڑا اچھا اور نہ کرو تو کوئی بات نہیں. یہ مطلب نہیں ہے فرض کا. نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسلام کے ارکان ہیں یہ. اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور وہ سوچے کہ نہیں پڑھ رہے تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو یقیناً وہ خام خیالی میں ہیں، غلطی میں ہیں. میدان محشر میں سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہونا ہے، جان بچنے والی نہیں ہے. تو نماز فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی، کوئی چارہ نہیں، کوئی چھٹی نہیں، ہر حال میں نماز پڑھنی پڑے گی. یہ ہے فرض کا مطلب. یہ مطلب نہیں کرو تو بڑا اچھا، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، کرنا ہی پڑے گا. اور فرض اسے کہتے ہیں کہ نہ کرو تو اس پر سزا طے ہو، پکڑے جائیں گے، سزا ملے گی. فضائل اعمال تو آپ سب جانتے ہیں. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں نماز کے سلسلے میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے گا آدمی تو ایک حقوق جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ایک حقوق کی مقدار 83,000 سال بتائی گئی ہے. یعنی ایک نماز چھوڑیں گے تو سزا طے ہے کہ جہنم میں جلنا پڑے گا اتنے دنوں تک. زکوٰۃ چھوڑیں گے تو سزا طے ہے. قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو بچا کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کا مال، ان کی سونا اور چاندی تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال. فرض نہیں ادا کریں گے تو یہ نہیں کہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کرنا ہی پڑے گا. نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. اب جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سارے لوگ مل کے، ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا علم حاصل نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور سزا ملے گی، پکڑ ہوگی، میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا. یہ طے ہے بالکل. اب جب اتنی سخت بات ہو علم کے لیے، تعلیم کے لیے، اور پھر بھی ہماری قوم میں جہالت باقی رہ جائے، ان پڑھ لوگ باقی رہ جائے، کم پڑھے لکھے لوگ ہوں جن کو علم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ صرف ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے مذہب کی کمزوری نہیں ہو سکتی. میرے بزرگوں، ہمیں اس پہلو پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علم حاصل کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اب تھوڑی سی بات عصری تعلیم کی بھی کر لیتے ہیں. موجودہ زمانے میں دینی تعلیم کا تذکرہ، یہ جو ہم نے ذکر کیا علم کا، اس میں تو علم کا تذکرہ ہے، ہر آدمی پڑھا لکھا چاہیے. اسلام میں دین کی، دنیا کی تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے جو کہا جاتا ہے دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ نہ جانے کہاں سے یہ پیدا ہو گیا ہے. اور یہ 1857 کے بعد جب ہم انگریزوں کی غلامی میں پھنس گئے، اس کے بعد سے یہ نظریہ ہندوستان پر تھوپا گیا ہے. ورنہ اسلام میں نہ کوئی عصری تعلیم، نہ دینی تعلیم، الگ کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے. آپ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ، میں آپ سے وہ علم مانگتا ہوں جو کام آتا ہو، نفع دیتا ہو. ایک دعا ہے ہمارے نبی کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو کام نہ آئے، نفع نہ دے. علم کی ہمارے نبی کے یہاں یہ تقسیم ہے، وہ علم جو کام آئے انسانیت کے، اور وہ علم جو انسانیت کے کام نہ آئے.
سارے علوم جو انسانیت کے کام آنے والے ہیں وہ سارے دین ہیں. اگر ان کو دین سمجھ کر کیا جائے گا، انسانیت کی خدمت کے لیے سیکھا جائے گا، ان سے انسانیت کا فروغ ہوگا، انسانیت کی ضرورت پوری کی جائے گی، تو سارے علوم دین ہیں. یہ تقسیم نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو دین ہے، انگریزی پڑھیں گے تو دین نہیں ہے. ایک آدمی انگریزی اس لیے پڑھے کہ انگریزی جاننے والوں کو میں اسلام کا پیغام پہنچاؤں گا، تو قرآن شریف پڑھنے والے کے مقابلے میں انگریزی پڑھنا کم سے کم اس کے ٹکر کا دین تو بن ہی جائے گا، اس لیے کہ وہ تبلیغ اسلام کا ارادہ رکھتا ہے. تو تعلیم کے لیے نفع دینے والا علم، نہ نفع دینے والا علم، یہ تقسیم ہے. اسلام نہیں منع کرتا ہے کہ آپ کوئی مذہب کا کوئی نمائندہ، کوئی عالم دین آپ کو نہیں روکتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیے، انجینئر نہیں بنائیے، کمپیوٹر نہ پڑھائیے، فلاں چیز نہ پڑھائیے. آپ کو اجازت ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں پہلے نمبر پر سچا پکا مسلمان رہنا ہے. اب اس کے لیے تھوڑی سی چھوٹے چھوٹے ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں مختصر سی، آپ سمجھیے بات کو. ہمارے ہندوستان میں، مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں پچھلے دنوں باقاعدہ ایک وہاں کی ودھان سبھا میں بل پاس کیا گیا، اور وہاں یہ کہا گیا کہ سوریہ نمسکار کے نام سے صبح صبح بچوں کو دعائیں منگوائی جائیں گے. ایک خاص طرح کا سوریہ نمسکار کرایا جائے گا. سوریہ نمسکار میں سورج کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ خاص طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں اور اس کی ایک طرح کی عبادت کی جاتی ہے. ان کے ہاں، جن کے ہاں اس کی عبادت ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، حرام ہے. یہ تو طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے کوئی ہو. سورج کی عبادت کے لیے ہمارے مذہب نے ہمیں ایسے بچایا ہے، تھوڑا غور کریے، کہ سورج ہر دور میں اس دنیا کو روشنی دینے کا سب سے بڑا مرکز ہے. بڑی بڑی گمراہ قوموں نے سورج کی عبادت کی ہے. قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان کے زمانے میں ملکہ سبا تھی، ان کی پوری قوم سورج کی عبادت کرتی تھی. اور بہت سارے نبیوں کے زمانے میں ایسا تذکرہ ہے کہ گمراہ قومیں، بگڑی ہوئی قومیں سورج کی عبادت کرتی رہی ہیں، اس لیے کہ جب بت پرستی کا نمبر آئے گا تو سورج تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن اسلام نے مسلمانوں کو عبادت کے سلسلے میں کتنا حساس بنایا اور سورج کی عبادت سے کیسے روکا. آپ دیکھیں، نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، صبح شام میں 5 نمازیں فرض ہیں. اگر دن میں 5 نمازوں کو برابر ٹائمنگ سے بانٹا جاتا تو ایک نماز سورج کے نکلنے سے پہلے، اور پھر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، تو دوسری نماز کم سے کم 10 بجے 9 بجے آنی چاہیے تھی. ڈائریکٹ 2:30 بجے 3 بجے 2 بجے والی نہیں آنی چاہیے تھی. 5 وقت میں بانٹ کے دیکھیے، آپ حساب لگائیں گے تو. لیکن اسلام نے یہ کیا کہ ہمارے یہاں کہیں سے کہیں تک کہیں سورج کی عزت کا، اس کی برتری کا، دماغ میں اس کی عظمت کا، اس کی پرستش کا کوئی نظریہ نہ پیدا ہو جائے. اس لیے 5 نمازوں کے ٹائم ایسے رکھے گئے جب سورج کی عبادت ممکن نہ رہے. فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے، ابھی سورج آیا ہی نہیں. اور ظہر کی نماز کب رکھی؟ جب سورج ڈھلنے لگے. ترقی ختم. نیچے سے اوپر تک، جب تک وہ اوپر بڑھ رہا ہے، ہمارے یہاں محاورہ ہے نا، چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے. چڑھتے سورج کی جتنی دیر وہ چڑھتا رہے پوجا نہیں ہے، ہمارے یہاں عبادت نہیں کی گئی. جب وہ ڈھلنے لگا، زوال پذیر ہونے لگے، ڈھلنے لگے، گرنے لگے، تب ظہر کی نماز رکھی گئی. عصر کی نماز جب رکھی گئی جب سورج پیلا پڑ جائے، اور مغرب عشاء سورج ختم ہونے کے بعد، ڈوب جانے کے بعد. یہ نمازوں کے اوقات اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے یہاں سورج کی پوجا کا کوئی مطلب نہیں. اب وہاں دو اسٹیٹ کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا. مسلمانوں کی تنظیموں نے ہنگامہ کیا تو یہ کہا گیا کہ صاحب مسلمانوں کے بچوں کو اس سے الگ کر دیں گے، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. لیکن اس سے بات بنتی نہیں ہے. بہت سارے لوگ، کتنے مسلمان بچے ہیں جو سوریہ نمسکار میں شریک ہو جاتے ہیں. آپ کے آس پاس جو اسکول ہیں بہت سارے، میں نہیں جانتا کسی کا نام، تو ویسے بھی نہیں جانتا ہوں میں، لیکن آپ اندازہ کیجئے جو اسکول غیر مسلم مینجمنٹ کے انڈر میں چلتے ہیں، 5ویں کے پرائمری کے اسکول، پاٹھشالہ، شکشا سدن، شکشا سنستان وغیرہ وغیرہ، اکثر اسکولوں میں آپ دیکھیں گے کہ صبح صبح جب دعا ہوتی ہے تو باقاعدہ سرسوتی کی
ایک تصویر، اس کی فوٹو، اس کی کوئی اسٹیچو، کوئی نہ کوئی چیز لا کے رکھی جاتی ہے، سارے بچے اس کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، وندنا کرتے ہیں، ہے دیوی شکشا کی بھیک ہمیں دینا۔ اگر کوئی مسلمان بچہ کسی دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو کر کہے دیوی جی شکشا کی بھیک ہمیں دینا، تو کیا وہ مسلمان باقی رہ جائے گا؟ آپ سوچ کے دیکھیے ان کا اسلام کہاں جائے گا؟ اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے، عملاً پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم یقیناً دلوانی ہے، لیکن اپنے بچوں کو مسلمان بھی باقی رکھنا ہے، ایمان پر بھی باقی رکھنا ہے، ان کو مرتد نہیں ہونے دینا ہے، ان کو دین سے باہر نہیں ہونے دینا ہے۔ اس لیے تعلیم کے میدان میں بنیادی تعلیم، ابتدائی تعلیم شروع کے 5-6 کلاس تک تعلیم کا انتظام مسلمانوں پر فرض کے درجے میں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ابتدائی تعلیم کا انتظام اس طرح کریں کہ ان کے بچے دین کو جاننے لگیں، اردو زبان جاننے لگیں، قرآن کریم کو جاننے لگیں، اپنی تاریخ کو، اتہاس کو جاننے لگیں، اپنے عقیدوں کو پہچاننے لگیں، کس کو پوجنا ہے کس کو نہیں پوجنا ہے یہ جاننے لگیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو پہلے حل کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پہلے یہ تعلیم دلوائیں گے، ان کو اس تعلیم سے آراستہ کرنا کہ ہمارے بچے کسی میدان میں کتنے آگے جائیں، لیکن پہلے وہ سچے پکے مسلمان رہیں۔ اگر ان کی ابتدائی تعلیم کا انتظام اس طرح کر دیا جائے کہ وہ شروع میں دین کو، اسلام کو جانتے ہوں، اور اسی کے ساتھ وہ ہندی بھی جانتے ہوں، انگریزی بھی جانتے ہوں، وہ گنت بھی جانتے ہوں، وہ سوشل سائنس بھی جانتے ہوں، وہ دوسرے تمام سبجیکٹ پڑھنا جانتے ہوں، لیکن وہ دین کو بھی جانتے ہوں، تو یہ بچے بڑے ہو کر مار نہیں کھائیں گے۔ اور اگر آپ نے ان بچوں کو اس چکر میں کہ یہ اعلیٰ تعلیم میں جائیں گے دوسرے کے ہاتھوں میں دے دیا اور اسلام سے انہیں محروم رکھا، تو نہ وہ قرآن جانیں گے، آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے حال میں نہیں ہوگا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور میدان محشر میں جو جواب دینا پڑے گا وہ الگ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم تعلیم کے بارے میں فکر مند ہوں، سوچیں، بہت غور فکر کریں کہ بچے کو اسلام پر باقی رکھنا، اس کے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح دینی تعلیم دینا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ اتنی بڑی ضرورت ہے جیسے سانس کی ضرورت ہے، زندگی چلے نہ چلے، دین کے بغیر زندگی ہرگز نہیں چلنی چاہیے۔ یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ تعلیم کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اسلام یقیناً تعلیم کو اہمیت دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک بچہ بھی تعلیم سے محروم نہ رہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے اس سے ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان مومن ہو، مسلمان ہو، اپنے ایمان پر قائم ہو، اپنی بنیادی عقیدے کی باتیں جانتا ہو، دین کی بنیادی تعلیم سے واقف ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پیغام کو، تعلیم کے اس نظریے کو، اس کنسپٹ کو جوڑ کر رکھیں گے تو یقینی طور پر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جس سے بھی غفلت برتیں گے، دونوں پہلوؤں میں سے کسی سے بھی، ہم اس میدان میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے ادارے قائم کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کو آگے بڑھانا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور صحیح طور پر تعلیم کے سلسلے میں اپنا نظریہ بنانے کی، اپنی فکر کرنے کی، اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔